السلام علیکم ریحان صاحب، کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ٹھیک کا ٹھاک شکر احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم احسان. اچھا، کچھ سوالات ہمیں ڈاکیومنٹری کے حوالے سے آپ سے کرنے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ جائے یہ بات. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ڈاکیومنٹری اتنے ٹائم سے اس کے بارے میں ایفرٹس ہو رہے ہیں اور اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے، تو یہ کب اب آ رہی ہے اور کس میڈیم پہ پلے ہو؟ رضوان صاحب, اللہ نے چاہا تو رمضان میں انشاءاللہ ہمارے تمام ناظرین اس کو دیکھ سکیں گے. فرسٹ رمضان سے یہ ہم ٹیلی ویژن جو نیٹ ورک ہے اس پہ آئے گی 5:30 سے لے کر 6:30 بجے تک, جو روزہ کھلنے کا وقت ہے, جس میں شام 5:30 سے جی اور 6:30. لوگ اس وقت زیادہ سے زیادہ ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں, تو وہاں پر لوگ دیکھ سکیں گے. اچھا, آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ زیادہ تر چیزیں ڈیجیٹل میڈیم پہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ کہ ٹی وی کا اس کو بہت بڑا ہے. خاص طور پر ہم ٹی وی فیملیز میں سب سے زیادہ غالباً پاپولر چینل ہے, اور ماشاءاللہ اس کی جو پروڈکشن لیول ہے, یعنی ہمیں پوری جو ڈاکیومنٹری ہے اس کو ایک طرح سے مزید اس کے اسٹینڈرڈس کو امپروو کر کے ایک اچھی سطح پہ مزید ہم لائے ہیں. تو ایک اچھا ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ ہو گیا ہم ٹی وی والوں کے ساتھ. اس کے 15 منٹ بعد, یعنی 5:30 سے 6:30 کے 15 منٹ بعد کم و بیش جو ہے, یا آدھے گھنٹے بعد, ہم ٹی وی کے ڈیجیٹل جو میڈیم ہے, یعنی ان کا یوٹیوب چینل ہے, وہاں پہ ہی آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر انظار کے پلیٹ فارم پہ, یوٹیوب چینل پہ اور سارے سوشل میڈیا پہ ہم اس کو نشر کر دیں گے. ہمارے ایسوسیٹ جو ہیں GCIL, وہاں پہ بھی یہ نشر ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے 9 ایپیسوڈ ہیں. تو اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے کہ 9 ہی ویکینڈ آ رہے ہیں, یعنی پہلا جو روزہ اتوار کو پڑ رہا ہے, اس کے بعد 4 جو ہے وہ ویکینڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے سیٹنگ اس طریقے سے بنا دی ہے کہ 9 سنڈے سیٹرڈے آ رہے ہیں, یعنی ہر سیٹرڈے سنڈے کو آئے گا. اور پہلا جو ہے وہ چونکہ سنڈے ہے, پہلا روزہ ہی سنڈے کو پڑ رہا ہے, تو میں تو بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, کیونکہ ہم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو آپ ایڈٹ کریں اور 9 کو 8 بنائیں یا 9 کو 12 بنائیں. اب اس میں مجھے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جو لاجیکل سیکوینس ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اس نے یہ بڑا ہی اچھا راستہ کھول دیا کہ ہمیں گرچہ ابھی بھی ان کے لحاظ سے ہمیں ایڈٹ کرنا پڑا ہے, لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر سیکوینس متاثر ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, ہم نے تھوڑا سا دیکھ بھال کے ایڈٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پورا ورژن ہے جس میں وہ جو ایڈٹ کی گئی چیزیں ہم ٹی وی کے لیے, وہ سب کی سب ہمارے اپنے چینل پہ جب ناظرین دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو کمپلیٹ جو ایپیسوڈ ہیں اور جو بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا کنٹینٹ بھی مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو پسند آئے گا. تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو ایکسٹینڈیڈ ورژن کا جسے ہم نے نام دیا ہے, وہاں پر اسے آپ دیکھ سکیں گے. یعنی دونوں چیزیں اویلیبل ہوں گی؟ نہیں, وہاں پر ایکسٹینڈیڈ ورژن ہی ہوگا. اچھا, یعنی پورا کمپلیٹ اویلیبل ہوگا. پورا کمپلیٹ اور زیادہ بہتر ہے. جی, یعنی بتایا اس لیے کوئی ایڈیٹنگ ہو وہ ہم ٹی وی کی یوٹیوب چینل کے اوپر ہوگا. ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی ان کی جو ٹائم کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں وہ تو ٹی وی چینل ہے نا, وہ اپنے ٹائم کے لحاظ سے چلتے ہیں. اچھا, ان کے لیے ڈرامہ بنتے ہیں, ان کے پروگرام بنتے ہیں, پہلے سے ہی وہ اسی معاملے کو مد نظر رکھ کے, اس صورتحال کو مد نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں. ہم نے تو اس اصول پہ بنایا ہی نہیں تھا. ہم نے تو ہر ایپیسوڈ کا ڈیوریشن ڈفرینٹ ہے. صحیح. کسی کا 31-30 منٹ بھی ہے, کسی کا 40 منٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمارا کانٹینٹ کے لحاظ سے, کیونکہ ہمیں ایک لاجیکل بات پوری کرنی تھی, اس لیے ہم نے کانٹینٹ کو کمپرومائز نہیں کیا. تو وداؤٹ اینی کمپرومائز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انظار ایکسٹینڈیڈ ورژن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ ایک اچھے بڑے ٹی وی چینل پہ بھی آئے گا, یہ عوام کو ساری اویلیبل ہوگا, اور اس کے بعد ایکسٹینڈیڈ ورژن بھی جب چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک سوال اس میں اور میرے ذہن میں تھا کہ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جب بات کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلے رمضان میں لیٹ ہو گیا تھا, اس وجہ سے کچھ وجوہات تھیں ٹیکنیکل اس کی وجہ سے, لیکن اس کے بعد یہ ریڈی ہو گئی تھی, یہ 9 ایپیسوڈس ریڈی ہو گئی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا اور اب یہ اس رمضان میں؟ دیکھیے, ہم نے کہا جب ایک دفعہ وہ ڈیلے ہو گیا ہے تو اس کا انگریزی کے اندر ٹرانسلیشن بھی کرا لیں, اس کی ڈبنگ بھی کرا لیں. تو ہم نے یہ پورا کرتے اگلے جس ہم پروسیس میں چلے گئے, ہم نے چونکہ جس سطح کا یہ کام ہے اسے انگریزی زبان میں جانا چاہیے, تو ہم نے اس کو انگریزی میں ڈب کرایا, ٹرانسلیشن کرائی اور پھر ڈبنگ کرائی, اور بہت پروفیشنل آواز میں وہ ڈبنگ ہوئی بھی انگریزی کا. لوگ دیکھیں گے تو انہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت پسند آئے گا, گرچہ ابھی اس کو ہم اس رمضان میں لانچ نہیں کر رہے, اس کی لانچنگ ہم نے ذرا بعد میں رکھی ہے. تو یہ کرتے کرتے کم و بیش اگست آ گیا تھا.
اس کے بعد یہ بات آہستہ آہستہ کلیئر ہوئی، ہمیں لوگوں نے یہ ایڈوائز کیا جو شعبے کے ماہرین ہیں کہ بھئی دیکھیے بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے روز روز نہیں بنتا، تو جو میکسیمم آڈینس آپ کو مل سکے گا وہ رمضان میں مل سکے گا. یہ بات صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ٹی وی چینل بھی اسی وقت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اس کو لگانے میں، ایسی چیزوں کو. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تھوڑا سا حوصلہ اور کر لیا جائے اور رمضان میں اسے لانچ کیا جائے. لیکن ہم نے پچھلے تجربات کے پیش نظر ڈیٹ نہیں دی تھی جان بوجھ کے، تاکہ امید نہیں کام ہو دوبارہ. ہاں مطلب یہ کہ جو کہ پچھلی دفعہ یہ معاملہ ہو چکا تھا، تو حالانکہ ہم بالکل کلیئر تھے لیکن انٹینشنلی ہم ڈیٹ نہیں دے رہے تھے. ہم نے اکتوبر سے اس کی مارکیٹنگ کیمپین شروع کر دی تھی، ہم نے پلان کر چکے تھے کیا کرنا ہے. ہم ٹی وی سے بھی ہماری اسی وقت سے بات چل رہی تھی، لیکن یہ کہ ٹی وی چینل والے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایگریمنٹ سائن کرتے کرتے انہوں نے آخری ہفتہ لگایا. تو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، پھر ہم نے اس کو پبلک کیا. چلیں اس میں بھی میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ اور بہتر طریقے سے اب نہیں انشاءاللہ اب مزید بہتر ہو چکا ہے، اب مزید بہتر ہوا ہے اور اس کا آڈینس انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. اور ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسی کے فیصلے ہیں اور اسی کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے علاوہ بغیر کا کچھ کریں نہیں جی. پہلے دن سے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. درست ہو گیا. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں ہے کہ یہ تو 9 ایپیسوڈز ہیں اور اس کے بعد کا بھی مجھے پتا ہے کہ پلان اس میں تھا، تو نیکسٹ جو اس کا سیزن ہوگا اس کے بارے میں ذرا کچھ تفصیل بتائیں گے. اصل میں یہ 3 سیزن میں نے لکھے تھے، اسکرپٹ تو میں نے پورا ہی لکھ لیا تھا. یعنی یہ شروع ہوتی ہے کہانی انسانیت کے آغاز سے، عرض امانت کا جسے ہم نے نام دیا ہے، عہد الست ہے، پھر حضرت آدم کی تخلیق ہے، یہ سارے معاملات ہیں اور پھر قیامت تک یہ پوری سیریز جائے گی. تو پہلا سیزن حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ختم ہو رہا ہے. اس میں ضمنی طور پر قرآن مجید کے دلائل، اسی طریقے سے ایتھیسٹ حضرات کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب، اس طرح کی چیزیں بیچ میں شامل ہیں. لیکن جو کہانی سمجھیے کہ پہلے سیزن میں 9 ایپیسوڈ میں آ رہی ہے وہ تو آغاز ہے. یہ کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف دوسرے اور تیسرے سیزن میں بڑھے گی. زیادہ دلائل جو قرآن مجید کے وہیں سامنے آئیں گے. تو اگر وہ دوسرا اور تیسرا سیزن نہیں بنا تو پہلا سیزن بھی ایک طرح سے صحیح لا حاصل ہو جائے گا. اس لیے انشاءاللہ ہمیں بنانا تو ہے، بلکہ ہم نے لانچ کر دیا ہے اسے. اس کی ہم نے کیمپین بھی ہماری ٹیم اب شروع کرے گی، بلکہ کر چکی ہوگی، یہ فرسٹ رمضان سے کرے گی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بنیادی مسئلہ ریسورسز ہیں. تو اب ریسورسز جمع کرنے کا عمل شروع ہوگا. ڈائریکٹر سے ہماری بات ہو چکی ہے، بجٹنگ بڑی حد تک ہو چکی ہے، اور اگر وسائل ہو گئے تو انشاءاللہ اپریل سے اس کی شوٹ اللہ نے چاہا تو شروع ہو جائے گی. اور لیکن اس دفعہ ہم 2 سیزن ایک ساتھ بنائیں گے، دوسرا اور تیسرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اتنی اس کے اندر جو محنت کرنی پڑی ہے، تو میری بھی ظاہری بات ہے پچھلے 5 سال اسی میں لگے. مجھے نہیں پتا اگلے 5 سال میں اس درجے کی جو، یعنی مجھے بعض اوقات جو اس میں ایڈم سپیک پہ جیسے ہم گئے ہیں یا اور جگہوں پہ ہم گئے ہیں، تو اتنا ایفرٹ کرنی پڑی ہے، اس میں محنت اتنی کرنی پڑی ہے. ایڈم سپیک آپ کو پتہ ہے 6000 سیڑھیاں ہیں، یعنی 200 منزلہ عمارت کو آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائیں، اتنی اونچی وہ بنی ہوئی ہے. اب ایسی جگہوں پہ جانا یا اس طرح کی جگہوں پہ جانا، اور پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جو شوٹنگ ہوتی ہے بالکل سخت دوپہر میں بھی 40-42 کے اندر بھی آپ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شدید ٹھنڈ کے اندر بھی آپ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد اس کو پورا کر لیا جائے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالیں گے، اور جس طرح پچھلی دفعہ لوگوں نے تعاون کیا، ایسے تعاون کیا، تو امید یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اسی برس کے اندر، بلکہ اپریل سے شوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہ بس اب اسی رمضان میں پہلا سیزن تو ہم ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، اور اس کا ایکسٹینڈیڈ ورژن سوشل میڈیا کی انذار کی سائٹ پہ بھی، اور جو ہم ٹی وی ہے اس کی سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگا، یعنی یوٹیوب چینلز جو ہوتے ہیں ان کے. اور دوسرے یہ کہ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ دوسری اور تیسری جو اس کی سیزنز کی ایپیسوڈز ہیں وہ ان کا بھی پلان پورا کمپلیٹ ہے. بس ظاہر ریسورسز کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ اس کو دیکھیں، پہلے سیزن کو دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ خود ہی انشاءاللہ دل میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اور اس میرا تو تجربہ یہ رضوان صاحب کہ ہم نے پہلے پائلٹ ایپیسوڈ بنایا تھا، اور اس نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر لیا تھا کہ ایک سیزن کے اللہ تعالیٰ نے ارینجمنٹ کر دی تھی. تو یہ تو پورا سیزن جب لوگ دیکھیں گے، پروڈکشن کوالٹی دیکھیں گے، محنت دیکھیں گے، کہاں کہاں ہم گئے، انٹرنیشنل لیول کی شوٹ ہے، کوئی جودی، یعنی جہاں پر جانا کوئی آسان نہیں ہوتا،
पॉसिबल ही नहीं, 50 साल से कोई टीम नहीं गई, उसको हमने आखिरी 2 किस्तों में शूट किया है। और दीगर जगहों पे हम श्रीलंका बड़ी में अहम गए, जगह है वो तो इसलिए। बिल्कुल वो तारीखी लिहाज से एडम्स पीक पे हम गए हैं, तो लोगों को साफ नज़र आएगा कि इसके अंदर वाकई। एफर्ट है। और ये आर्काइवल इम्पोर्टेंस की चीज़ें होती हैं, यानी ये अब बन गई है और कुरान मजीद का इस्तदलाल है, तो ये बरसा बरस लोगों के चलती दिलो दिमाग को इंशाल्लाह बदलती इंशाल्लाह, रहेगी इंशाल्लाह। और ये अल्लाह ताला का ही काम है, ज़ाहिर है। ये इसमें तो कोई हम तो शक इसमें नहीं, अपना बस एक रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। तो बस लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसमें आप भरपूर ताउन करें, और क्योंकि ये लोगों तक अल्लाह ताला का असल पैगाम पहुंचाने का काम है। असल में जो किया जा रहा है, इसकी जो असल रूह है वो ये है। तो इंशाल्लाह आप इसको देखें, और फिर आप खुद ही जो है महसूस करेंगे कि आपके दिल में ही पैदा होगी चीज़ कि दूसरी और तीसरी जो इसकी सीजन्स हैं वो आपको जल्द से जल्द देखें इंशाल्लाह। तो बस अब रमज़ान में इंशाल्लाह इसको देखना शुरू करें। ठीक है, अस्सलाम। सलाम।